بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور نبی پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کی نعلین پاک کی برکت سے آج ہم اپنے ناظرین اکرام کو جنازے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ حضرات کو بتائیں گے۔ جنازے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، جب آپ نماز جنازہ کے لیے جنازہ گاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں جو امام ہوتا ہے وہ نیت وغیرہ بتاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا، جو ہم نیت بتاتے ہیں، جو نیت ہم اپنے پنجابی میں یا اردو میں بتاتے ہیں، تو یہ نیت کو فرض واجب نہیں ہے۔ اصل نیت جو ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب سے آپ گھر سے چل رہے ہیں بس یہی ارادہ کر لیں کہ ہم فلاں کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ آئیں گے تو امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ لیکن اگر جو نیت ہم کرواتے ہیں، اگر وہ نیت کر بھی لیں تو کوئی بدعت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جس زبان میں کریں، سرائکی، اردو، پنجابی میں اور عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور پنجابی میں یا اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں نیت کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، دعا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور درود پاک واسطے نبی رحمت علیہ السلام کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے اور اس امام کے پیچھے منہ طرف قبلے کی، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہیں گے تو اس کی کیفیت وہی ہے جب نماز ہم ادا کرتے ہیں پنجے گانا، اس میں ایسے اپنی انگلیاں اعتدال پر ہوں، نہ زیادہ کھلی ہوں، اور پھر اس کی جو بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، تو سنت طریقہ یہی ہے، یوں کر کے انگوٹھے کی جو یہ سرا ہے یہ کان کے لو کے ساتھ مس کر کے یوں قبلے کی طرف، زیادہ یہ بالکل تنگ کر کے نہیں، زیادہ کھول کر نہیں، بلکہ ایسے اعتدال پر اللہ اکبر کہتے ہوئے یوں کر کے 3 انگلی اوپر رکھنی ہے، بائیں ہاتھ کی یہاں جو یہ جگہ ہے کف پر یوں رکھنی ہے، اور انگوٹھا اور چھوٹی چھنگلی جو ہے اس کا ہلکا بنا کر ایسے بائیں ہاتھ نیچے دایاں اوپر یوں کر کے تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے رکھنا ہے، اور اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ جل ثناؤ کا جو ہے یہ لفظ، اس میں ایک کلمہ زائد ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یوں نہ سمجھے کہ اس کا جنازہ نہیں ہے یا اس میں کوئی فرق ہے، نہیں۔ و جل ثناؤ کو پڑھ لے تو بہتر، نہیں پڑھا تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر دوسری تکبیر، اس میں رفع یدین نہیں ہے، صرف زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد، اور یہاں آپ نے یہ بھی ذہن نشین رکھنا ہے، وہ چند جو اس میں کلمات ہیں زائد ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو جو آپ سمپل پڑھتے ہیں نماز پنجگانہ میں وہی درود پاک پڑھ لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری تکبیر کہنی ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائے مغفرت جو میت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ دعا اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت مولانا امجد الاعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کافی ساری دعائیں لکھی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل ہوئی دعائے مغفرت، اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوتی ہے،
چوتھی تکبیر کے بعد فوراً دونوں ہاتھ چھوڑ دیں اور دائیں بائیں سلام پھیریں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے بھی لکھا۔ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بہار شریعت میں لکھا پہلے ہاتھ چھوڑیں پھر دونوں طرف سلام کریں۔ یہاں نماز جنازہ مکمل ہوئی۔